ایک واقعہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ مدینہ میں ایک نوجوان بندہ تھا، اس دنیا میں سب سے پاکیزہ جگہ، سب سے پاکیزہ سرزمین، اللہ کو سب سے پسندیدہ سرزمین کون سی سرزمین ہے بھائی؟ سارے دنیا میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ بولو بھائی ذرا، کون سا ہے بھائی؟ مکہ ہے، مدینہ ہے۔ مکہ اور مدینہ سے نا اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی کے آرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جب جنت کو بھیجے تو جنت کا جو ٹکڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ میں بھیجے۔ مدینہ جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیارے مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے جنت کا ٹکڑا بھیجے۔ اور اس مدینے میں تدفین کے لیے، اس مدینے میں دفن ہونے کے لیے صحابہ کرام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، پیارے نبی ان کا نام لے کر بھی فرما دیے کہ عمر جنتی ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ ان کو دنیا میں دے دیا۔ وہ صحابی دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل لی موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ مجھے تیرے راہ میں شہادت کی توفیق عطا فرما، شہادت تیرے راہ میں شہید ہونے کی یہ خوش نصیبی مجھے عطا فرما، اور تیرے پیارے رسول کا جو شہر مدینہ ہے اس مدینے میں مجھے سونے کے لیے، تدفین کے لیے، دفن کے لیے تھوڑی جگہ عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایسے مدینے میں ایک بندے کی موت ہوئی، اذان سن کر نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کی کلام کی تلاوت نہیں، غافل کافروں کی جیسی زندگی مدینے میں گزارا کرتا تھا۔ مسلمان تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، باپ بھی مسلمان تھا، ماں بھی مسلمان تھی، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ جب پیدا ہوا اس کے کان میں بھی اذان دی گئی۔ اب دیکھو بھائی انڈیا میں کسی گاؤں میں بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں بھی اذان دی جاتی ہے۔ اگر مولانا نہیں ہے، مفتی صاحب نہیں ہے، عالم صاحب، امام صاحب نہیں ہے، 5-6 کلومیٹر دور پہ بھی اگر مولانا، عالم صاحب یا کوئی مؤذن صاحب ہوں گے، دور سے ان کو پکڑ کر لائیں گے۔ اذان کسی کو دینا نہیں آتا ہو تو بھی دور سے ایک آدمی کو لائیں گے، کوئی بچہ پیدا ہو رہا مسلمان، اس کے کان میں اذان دی جائے گی۔ اب یہ مدینہ میں پیدا ہوا، پاک سرزمین پہ پیدا ہوا، پیارے حضور کے گاؤں میں پیدا ہوا، اس کے کان میں بھی اذان دیے ہوں گے، اقامت دیے ہوں گے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو ہوا یہ کہ اس بندے کے انتقال کے بعد جو اللہ کا نافرمان تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزارتا تھا، اذان کے سننے کے بعد، اللہ کے بلاوے کے بعد بھی اللہ کے گھر میں نہیں آتا تھا، جب وہ انتقال ہوا اس کو دفن کر دیے گئے جنت البقیع میں، مدینے کی قبرستان میں۔ کہاں دفن کرے بھائی؟ مدینے کی قبرستان میں، جہاں صحابہ کرام کے مزار ہیں، جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اور ان کے اولاد کی قبریں جہاں موجود ہے، ایسے جنت البقیع میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایک زمانے کے بعد لوگ قبر کھود رہے تھے، تو اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی قبر کھود رہے ہیں تو وہاں سے ہڈیاں نکلتی ہے، وہاں سے سر یہ نکلتا ہے، دانت نکلتے ہیں، ہڈیاں نکلتی ہیں، کیونکہ وہاں کسی کو دفن کیے ہوں گے پہلے۔ ایسے ہی کھود رہے تھے تو اچانک ایک خوبصورت لڑکی، اس خبر سے خوبصورت لڑکی کی تصویر، لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ انگریز تھی، مدینہ کی نہیں تھی، سعودی عرب کی نہیں تھی، کوئی انگریز لڑکی تھی۔ ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ اتنا نور تھا، اتنی چمک تھی، اس کے سر سے پاؤں تک اس کے کفن کے اوپر کپڑوں سے لپٹی ہوئی تھی، مٹھی بھی اس کے کفن کے اوپر نہیں گری تھی۔ اس کا چہرہ صاف چمک رہا تھا، گویا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو دفن کر دیا ہے۔ اس کی تصویر چلی، لوگ اس سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا یہ واقعہ، اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ جب گھومنے لگی۔ انگریز تھی تو وہ بچے کے، وہ جو لڑکی ہے اس کے ماں باپ کے سامنے جب وہ تصویر آئی، ان کے ماں باپ نے دیکھا یہ تو ہماری لڑکی ہے۔ وہ لوگ اپنے کنٹری سے، انگریز برٹش والے تھے، اپنے کنٹری سے مدینہ جاتے ہیں، گورنمنٹ سے پرمیشن وہاں کے لوکل ایریا سے مانگتے ہیں، پرمیشن مانگنے کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کھودتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری لڑکی، میری بیٹی کی تصویر ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کیا تمہاری بیٹی مسلمان ہوئی تھی؟ کہا کہ ہماری بیٹی مسلمان ہوئی تھی یا نہ تھی اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، مگر وہ قرآن سے محبت کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی،
मगर वो इस्लाम से मोहब्बत करती थी, नमाज पढ़ती थी, इस्लाम की तारीफ करती थी, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करती थी, इस्लाम की बातें ज़्यादा करती थी। वहाँ के उलमाए किराम ने कहा कि तुम्हारी बच्ची प्यारे रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इस्लाम और कुरान से मोहब्बत करती थी, इसलिए ईसाइयों के क़ब्रस्तान से, क्रिश्चियन थी, ईसाइयों के क़ब्रस्तान से अल्लाह तबारक व तआला उस बच्ची को मदीना में दफन का मौका अता फरमाते हैं। या मदीना में जो बंदा दफन था वो इस्लाम से नफ़रत करता था, नमाजें नहीं पढ़ता था, अल्लाह उस बंदे की लाश को वहाँ जाकर चेक किया गया। इस बच्ची को जहाँ लंदन में दफन किया गया था वहाँ जब चेक किया गया, क़ब्रस्तान को खोद कर कब्र में जब देखा गया तो ये जो मदीना में दफन हुआ था वो बंदा वहाँ पे निकलता है। इसे क्या पता चला कि हम नाम रखेंगे मुसलमानों के, बस अगर हमारा जनाजा भी पढ़ाया जाए, हमें गुस्ल भी दे दिया जाए, हमें कफन भी दे दिया जाए, हमारे आमाल अगर अच्छे नहीं होंगे हमारी खबर में हमारी हालत बहुत बिगड़ने वाली है। और अगर एक मुसलमान पूरी जिंदगी अल्लाह को राजी करने वाला, ऐसे जगह पे उसकी मौत आई जहां पे कोई भी एक मुसलमान भी ना हो, अगर उसको नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम उसको जला भी दे, अगर ईसाई अपने तरीके के हिसाब से उसको दफन भी कर दे, उसको दफन करने के लिए, कफन देने के लिए, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कोई एक मुसलमान भी मौजूद ना हो, अल्लाह की कसम ईमान की हालत में जो बंदा इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत में जो बंदा ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसमान से फ़रिश्तों का इंतज़ाम फरमा देंगे, जो फ़रिश्ते उसका गुस्ल करवाएंगे, जो फ़रिश्ते उसको कफन पहनाएंगे, जो फ़रिश्ते उसको शरीयत के हिसाब से जनाजे की नमाज पढ़ाकर उसको दफन करने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इंतज़ाम फरमाएंगे। एक और बात, जो बंदा दुनिया में नमाज पढ़ता होगा, जो बंदा इस दुनिया में अल्लाह की इबादत करता होगा, अल्लाह को राज़ी कर कर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा, वो बंदा जब क़ब्रस्तान में जाएगा ना उसको दफन करेंगे। हदीस में अलग अलग तौर पर बातें हैं, जो नाफरमान है उसको दुनिया में ही उसको पता चलेगा, और जो बंदा अल्लाह को राज़ी कर कर, अल्लाह की इबादत कर कर, अल्लाह को खुश कर कर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के जनाजे में शामिल होने वालों को, उसका जनाजा उठाने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत के फैसले फरमा देते हैं। ये हदीस की बात है। अब जो बंदा अल्लाह को राज़ी कर कर दुनिया से गया, उसके साथ फरिश्ते क्या मुआमिला करेंगे, एक मरतबा सोचो।